بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تھا۔ اس میں یہ خاصیت تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس پر آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر ان کے مریدوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو اس جگہ پر ایک ہندو جوگی ہے جو مرض کو سلب اور جذب کر لیتا ہے، اس کے پاس آپ کو لے چلیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے، یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے جوگی کی بہت حیثیت ہے۔ اچانک ایک دن دوبارہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت اور احترام کا درجہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ مریدوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان میں لے گئے اور آپ کے فرمان کے خلاف اور آپ کی ناراضگی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے تو بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ میری دکان اب خوب چمکے گی۔ اس ہندو جوگی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا تصور ڈالا، آپ کے مرض کو سلب اور جذب کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ میرے مرید مجھے جوگی کے پاس لے آئے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے اپنے مریدوں کو کچھ بھی نہیں کہا اور پھر اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ، یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے استاد نے مجھ کو تعلیم دی ہے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کرنا، مطلب یہ کہ اگر آپ کا نفس کہے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ اس کے الٹ کام کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی عمل ہے، اسی کی بدولت یہ تصرف اور تغیر و تبدل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب اور جذب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوگی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ اس جوگی نے کہا ہرگز نہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا پھر تم اپنے استاد کی تعلیم پر کہاں عمل کر رہے ہو؟ ادھر تو آپ نے یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حقیقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنا نورانی اور روحانی اثر ڈالا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اس ہندو جوگی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسمانی مرض کو ختم کیا تو اس کے بدلے آپ نے اس کے باطنی مرض یعنی کفر و شرک کو سلب کر لیا اور اسلام میں داخل کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ اسی طرح بڑے صغیر میں ان عظیم باعمل و با کرامت ہستیوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بادشاہوں کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار فرمائی، ان سے کسی بھی حال میں ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے دوست ندیم امیر خسرو سے اس تمنا کا اظہار کیا۔ آپ امیر خسرو کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اجازت کے بغیر آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں بادشاہ کو لے جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس طرح اس کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ امیر خسرو نے بادشاہ سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ بات بری نہ لگے، اس لیے انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد خواجہ فرید الدین
گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے اجوداً روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو امیر خسرو سے پوچھا کہ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز افشاں کیوں کیا؟ امیر خسرو نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ غمزدہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن اگر میرے مرشد مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو میرے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔